دن تک یزید نے بھی 3 دن تک اپنی فوج کے لیے مدینہ کو مباح کیا تھا کہ جو چاہے کرو. تو وہاں ہزاروں خواتین کی عصمت دری ہو گئی. بہت سارے سینکڑوں صحابہ مارے گئے اور مسجد میں گھوڑے باندھے مسجد نبوی میں, اور بہت سارے جو ہیں بچے بغیر باپ کے پیدا ہوئے مدینے میں. اور یہ سفیان بھی یہی کام کرے گا, وہ بھی ابو سفیان کی اولاد میں سے, یہ بھی ابو سفیان کی اولاد میں سے. 3 دن تک قتل غارت کرے گا. اس کے بعد مدینے سے مکہ کی طرف آئے گا. جیسے ہی وہ مکہ و مدینہ کے درمیان بیابان میں پہنچے گا, وہی جو امام نعمانی کی حدیث میں آیا ہے کہ وہی سفید صحرا پہنچے گا, خداوند جبریل کو حکم دے گا تاکہ ان کو نابود کر دے. یہ پیغمبر صاحب کی حدیث میں آیا کہ وہاں جبریل امین نازل ہوگا اور ایک ضربت, جو ایک ضرب لگائے گا اپنے پیروں سے, تو زمین, تو 2 آدمیوں کے علاوہ سب کو زمین نگل لے گی, صرف 2 آدمی بچیں گے. ان 2 کا تعلق بھی جہینیہ قبیلہ سے ہوگا تاکہ دوسروں کے لیے عبرت کا باعث بنے. سفیانی کی مدت حکومت اور تباہی و بربادی کے بعد, اعتقادی حدوں کو عبور کرنے کے بعد, عراق, شام, فلسطین اور اردن پر حملہ کرنے کے بعد اس کی حکومت جو ہے 9 ماہ ہوگی. صرف 9 مہینے اس کی حکومت ہوگی. اور ظہور آقا امام زمان علیہ السلام کی خبر سنے گا وہ 9 مہینے, چونکہ اس کی حکومت قائم ہو گئی. اب پھر وہ ظہور کی خبر سنے گا اور جنگ کے لیے آمادہ ہوگا. لیکن خداوند متعال سفیانی کے دل میں وحشت ڈال دے گا آقا امام زمان کی اور لشکر آقا امام زمان کی, اور اپنے بعض ساتھیوں کے باعث وہ ظاہراً, اب یہ اس روایت کی بات ہے, باقی روایتیں اور بھی ہیں, اس روایت کے بعد وہ ظاہراً حق کو قبول کرے گا. یہ ٹھیک ابو سفیان کا کام ہے. ابو سفیان نے جب پیغمبر نے فتح مکہ کیا تھا کہ جان بچانے کے لیے کہا, پوچھا اپنے ساتھیوں نے کیا کون سا راستہ, کیا کلمہ پڑھو, تو یہی راستہ ہے بچنے کا, تو کلمہ پڑھو اس نے ظاہراً. یہ جو سفیانی خروج کرے گا, یہ بھی امام زمان کے جنگ کرے گا. جب اس کے دل میں وحشت بیٹھ جائے گی دے اور خوف طاری ہوگا, یہ ظاہراً پھر کہے گا میں حق کے طرفدار ہوں, قبول کرے گا. لیکن بعض لوگوں کے وسوسے کی وجہ سے اپنا عہد و پیمان جو آقا امام زمان کے ساتھ کرے گا توڑ دے گا, وہ پھر آقا امام زمان کی مخالفت کرے گا اور حضرت آقا امام زمان کے ساتھ جنگ کرے گا. تھوڑی مدت میں اس کی فوج ختم ہو جائے گی. حجت خدا آقا امام زمان علیہ السلام اپنی بے مثال تدبیر کے ساتھ اور الہی مدد کے ساتھ اس پر اور اس جیسے دوسرے افراد پر غلبہ حاصل کرے گا. سفیانی کی فوج وہاں کاملاً آقا امام زمان کے ساتھ جنگ کرنے کے بعد کاملاً ختم ہو جائے گی. اور بعض روایات کی بنا پر سفیانی اپنی فوج کی شکست کے بعد آقا امام زمان کے ہاتھوں گرفتار ہوگا. بعض روایت میں اس طرح سے ہیں. اور حضرت حجت علیہ السلام انہیں بیت المقدس کے سامنے پھانسی دیں گے تاکہ ستم دیدہ افراد کے زخموں کے لیے مرہم بن سکے. انشاءاللہ خدا متعال ہمیں اعوان و انصار مہدی میں سے قرار دے. اللہم